جب 65 کی جنگ ہوئی ہے تو اس وقت میری عمر تقریباً 11 سال تھی کہ اے مرد مجاہد جاگ ذرا اب وقت شہادت ہے آیا۔ ان کو دیکھ دیکھ کر میرے دل میں بہت شوق پیدا ہوا کہ میں بھی بڑا ہو کر جو ہے آرمی میں جاؤں گا۔ یہ جذبہ میرا اسی طرح پروان چڑھتا گیا تو جب میں نے اپنے آپ کو چیک کیا تو میرے بھی گھٹنے ملتے تھے، تو مجھے ایک دل میں بہت شاک سا ہوا اور ایسے ہی آیا کہ یار میں تو نہیں جا سکوں گا کبھی آرمی میں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرتا تھا، ایک شوق تھا اور اللہ تعالیٰ نے میرے شوق کو پورا کرنا تھا، اور میرا 109 پاؤنڈ وزن نکلا، 1 پاؤنڈ کم ہو رہا تھا۔ تو میں نے کیا کیا کہ فوری طور پر وہ جو کھانا امی نے دیا تھا وہ میں نے کھایا، 2 پراٹھے انہوں نے دیے تھے، وہ کھائے، پانی پیا اور میں پھر کھڑا ہو گیا، میرا وزن برابر ہو گیا۔ قدرتی طور پر ان کی نظر اس سائڈ پر نہیں گئی اس وقت، اور انہوں نے مجھے انرول کر لیا۔ کیا ہے کہ پاک فوج میں شامل ہونے کے لیے کون کون سے ٹیسٹ ضروری ہیں، تو اس زمانے میں وہ فزیکلی دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور منیمم ایجوکیشن 5ویں پرائمری تھی، فزیکلی میڈیکلی ٹیسٹ پاس ہونا چاہیے تھا۔ جنگ کا سرما تھا، دونوں کے فوجیں پاکستان کی اور انڈیا کی فوجیں بالکل آمنے سامنے بارڈر پر تھیں۔ ٹریننگ جو 2 سال میں ایک سولجر مکمل کرتا ہے وہ ہم نے 6 ماہ میں مکمل کی۔ ہماری رات دن ٹریننگ ہوتی تھی، رات کے 10 بجے تک ہماری ٹریننگ چلتی رہتی تھی، صرف کھانے کی بریک ہوتی تھی۔ آفیسر جو ہیں وہ آ کر وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کھانا ٹھیک ہے، لوگوں کو صحیح طرح مل رہا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اگر وقت آئے تو وہ آدمی اگر اس کو جاگنا پڑے تو وہ جاگتا بھی رہے، اگر اس کو بھوکا رہنا پڑے تو وہ بھوکا بھی رہے، اگر وہ زخمی بھی ہو جائے تب بھی وہ لڑتا رہے۔ تو یہ ایک قوت برداشت پیدا کی جاتی ہے آدمی میں۔ 22 نومبر 1989 میں سیاچن پر میں گیا تھا، لیکن جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ ہماری راستے میں ہی ہوتی ہے۔ جب ہم اس راستے پہ سیاچن کے جب چل پڑتے ہیں تو وہاں ایک کیمپ بنا ہوا ہے جس کا نام ہے گورا 1 ہم رکھتے ہیں۔ تو گورا 1 تک تو میں بائی ہیلی کاپٹر ہی گیا تھا۔ اس سے صرف 15 سے 20 دن تک رہنا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کی کیپیسٹی بھی نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس بارڈر پر جائیں، اور سیاچن بارڈر پر جو دنیا کی سب سے مشکل ترین جگہ ہے جہاں پر آرمی لڑائی کر رہی ہے اور اپنے دشمن کے ساتھ مد مقابل پر نبرد آزما ہو رہی ہے، تقریباً 1 ماہ تک موسم کے ساتھ ایکلیمیٹائز ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اس کے بعد بیس کیمپ آ جاتا ہے، گورا 1 سے بیس کیمپ، یہ بالکل ٹیٹو پہاڑی کے عین نیچے واقع ہے بیس کیمپ۔ ارد گرد تقریباً 3-4 ڈیڈ باڈیاں پڑی ہوئی دیکھی۔ پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ جی یہاں پر جو کوپر ماں کہیں آئے ہیں وہ یہیں پر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو انہوں نے ایک وصیت لکھی تھی کہ جی ہمیں یہیں پر ہی رہنے دیا جائے۔ یہ گیشا بروم گروپ جو 5 پہاڑیوں کا گروپ ہے، یہ بالکل اس کے پاس وہاں پر ہمارا کیمپ لگتا ہے، جہاں پر ہمیں تقریباً 14-15 دن تک 2 ہفتے تک موسم کے ساتھ ایکلیمیٹائز ہونا پڑتا ہے۔ اور یعنی یہ بالکل ہی چڑھائی ہے، زگ زیگ کی طرح ہمیں چلنا پڑتا ہے، اور اگر تو تازی برف پڑی ہوئی ہو تو وہ تو انتہائی ڈینجرس ہوتی ہے۔ تو اس طرح جو ہم اپنے بیس جو کیمپ ہے، جو آخری چوکی ہے، وہ 24,000 فٹ ہائٹ پر تھی، کیونکہ بالکل جب ہم پنجاب سے گئے ہوتے ہیں تو وہاں کا موسم، آکسیجن اور چیز ہوتی ہے۔ پھر جب یہاں پر آتے ہیں ہم 12,000 فٹ کی ہائٹ پر، وہاں پر موسم اور ٹھنڈ، سردی اور آکسیجن کمی ہوتی ہے، تو یہ ہم پہلے مطابقت اس سے کرتے رہتے ہیں، ایکلیمیٹائز ہوتے رہتے ہیں، دور تک پھسلتے ہوئے جانا۔ پھر اس کو جب واپس آتے ہیں تو وہ اوپر جب آتے ہیں تو وہ اور سانس پھولا ہوا ہوتا ہے، تو وہ اس میں ہماری ایک قسم کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ لیکن سیاچن تو ایک مشکلات
سختی کا ہی یہ گھر ہے اور تمام تکالیف کا بھی یہ گھر ہے. وہاں پر جو جوان ہے ہمارا ہر قسم کے حالات سے مقابلہ کرتا ہے. موسم تو بالکل وہاں کا کسی کا لحاظ نہیں کرتا. وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ پاکستان کا فوجی ہے یا بھارت کا فوجی ہے. ایک بہت اچھی یونیفارم ہے جو میں نے سنا تھا, ابھی مجھے صحیح طرح نہیں ہے, کہ وہ کمپلیٹ جو ہماری تھی اس کی 80,000 اس کی پرائز تھی. ہمارے بہت سارے فوجیوں نے وہاں پر اپنے بازوؤں کو کی قربانی دی ہے, اپنی ٹانگوں کی قربانی دی ہے, کئیوں کی کانوں کی قربانی ہوئی ہے, کان بھی کاٹنے پڑ گئے ہیں, ٹھنڈ لگی تھی اور اس کو ٹھنڈ سے اس کو ہم کہہ رہے تھے کہ ٹھنڈ سے جل گئے. تو اس طرح کی جو تکلیفیں تھیں وہاں پر بہت زیادہ ہیں جو ایک فوجی وہاں پر برداشت کرتا ہے اور اس کا مقابلہ کرتا ہے. اچھا, وہاں پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بھی کسی کو بیمار ہوتا ہے یا سر میں درد ہوتا ہے یا چیسٹ پین ہوتا ہے تو وہ فوراً میسج جب دی جاتی ہے تو ہیلی کاپٹر پہنچ جاتا ہے لینے کے لیے. قصہ مختصر یہ ہے کہ 7 دن تک برف باری پر ہوتی رہی, موسم خراب رہا اور وہ شیر اللہ صاحب واپس نہ جا سکے, ہیلی کاپٹر نہ آ سکا اور شیر اللہ نہ آ سکے. اسی رات پھر وہ شیر اللہ جو ہیں وہ رات 2 بجے انہوں نے شہادت نوش کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت ہی پیارے انسان تھے, یہ میرے آنکھوں کے سامنے شہادت ان کی ہوئی ہے. اعلیٰ سے اعلیٰ چیزیں وہاں پر پہنچتی ہیں اس سیاچن کے اوپر. روٹی بنانی بہت مشکل تھی, چھوٹے کرنا اتنا شدید وہ سخت بن جاتے تھے کہ یعنی وہ لوہے سے بھی زیادہ تھا. کھانے کے لیے وہاں پر بٹر ہے, ہنٹر بیف ہے, چیز ہے. یہ موسم کلیئر ہوا تو ہیلی کاپٹر پہ ہمارے لیے شہد پہنچ گئے. تو اس خیال بہت رکھتے ہیں, کھانے کا تو بہت خیال رکھتے ہیں. ابلتا ہوا پانی استعمال کرتے, ابلتا ہوا پانی لے کر جانا ہم نے لوٹے میں اور اس کو استعمال کرنا, طہارت وغیرہ کرنی, وغیرہ کرنا. تو یہ 15 سے 21 دن تک کا وہاں پر رہنا ہوتا ہے, کیونکہ اس سے زیادہ انسان رہنے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. میں 18 دن وہاں پر رہا تھا کیونکہ برف باری بہت ہو رہی تھی, آدمی پیچھے سے نہیں آ رہا تھا اور ایک آدمی تو نہیں آنا ہوتا ہے, پورے ٹرپ جو ہے وہ آنا ہوتی ہے, پوری کانوائی آنی ہوتی ہے. واپس آ رہا تھا تو میرے ذہن میں نکل گیا, میں جلدی قدم میں نے اٹھائے, تیز چلتا ہوا میں آیا ہوں. تو جب وہ تیز جب میں چلا ہوں ایک دم تو میرا سانس اکھڑ گیا. 22 قدم لیتے چلتے تھے اور پھر رک جاتے تھے کیونکہ اتنے 22 قدم میں سانس پھول جاتا تھا, سانس اکھڑ جاتا تھا. اتنی تیز ہوائیں چلتی ہیں کہ انسان فریز ہو جاتا ہے. اگر وہاں خدا نخواستہ آپ کا ٹرپ وہاں پر راستہ بھول گیا ہے تو اس کے لیے انتہائی مشکل کا وقت ہوتا ہے. اگلے دن صبح جب ہوئی ہے تو 8 بجے 9 بجے وہ ہیلی کاپٹر وہاں پر پہنچ گئے اور اس طرح میری واپسی جو ہوئی ہے وہ بائی ہیلی کاپٹر واپس. پہلے ہم خود سفر آگے کر رہے ہوتے ہیں, پھر ہم خود گائیڈ بن دیتے ہیں, وہ گائیڈ کی بھی ڈیوٹی ہم نے خود ہی کرنی ہوتی ہے. تو اس طرح یہ 3 مہینے وہاں سے واپس لگتے ہیں.